بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 7 دسمبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ ملک میں کورونا کی دوسری لہر مزید شدت اختیار کر رہی ہے اور ایک بار پھر اس وائرس سے متاثرہ فعال مریضوں کی تعداد 55,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے صوبائی حکومتوں کو سیاسی و مذہبی جماعتوں کے مسلح ونگز کے خلاف مؤثر اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ ایران کے صدر کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے تہران کے خلاف شروع کی جانے والی معاشی جنگ کے باوجود واشنگٹن اسلامی جمہوریہ کی تیل کی برآمدات کو 0 تک محدود کرنے کی کوششوں میں ناکام رہا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل فدوی نے شہید محسن فخری زادہ کے قتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردوں نے شہید فخری زادہ کے قتل کے لیے خودکار اسلحہ کا استعمال کیا۔ ثقافتی پروگراموں کے بے سود ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے ٹرمپ نے چین کے ساتھ تمام طے شدہ پروگرام منسوخ کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں 6 ریکٹر اسکیل کی شدت سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے نے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے، جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد اپنے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار نے انتخابی دھاندلی کے بارے میں امریکی صدر کی قانونی ٹیم سے دعوے کیے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا آنا غیر یقینی ہے۔ بھارت میں مودی سرکار کے دور میں پہلے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے قید خانے میں تبدیل کیا گیا، پھر شہریت کے کالے قانون سے اقلیتوں کے بنیادی حقوق چھینے گئے اور اب کسانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ جے سی پی او اے میں شامل 3 یورپی ممالک نے نتنز تنصیبات پر ایران کے نئے سینٹریفیوجز لگانے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس اقدام سے ایران نے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جو کہ سفارتکاری کے بھی مخالف ہے۔ خبر رساں ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی اپنے فرانسیسی ہم منصب سے ملاقات کے لیے پیرس گئے ہیں۔ عرب ملکوں نے یورپی ممالک کے ساتھ مل کر بحیرہ روم میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی حکمران جماعت نے پارلیمنٹ انتخابات میں زبردست فتح حاصل کی ہے، جس سے لاطینی امریکی ملک نے اپنے طاقتور اداروں پر اپنی گرفت مزید مستحکم کر دی ہے۔ صہیونی عسکریت پسندوں نے آج صبح مغربی کنارے کے 2 فلسطینی کیمپوں پر حملہ کیا۔ 8 فلسطینی نوجوان زخمی اور 11 دیگر افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ سعودی حکومت کے سیکورٹی دستوں نے مشرقی سعودی عرب کے علاقے قطیف میں واقع قصبہ عاویہ میں ایک مسجد پر حملہ کیا ہے۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ نے وینزویلا کے پارلیمانی انتخابات میں امریکی ہم منصب کے دھوکہ دہی کے الزامات کے جواب میں انہیں ایک زومبی قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں اپنے گھر کے قریب ڈسکو کی تعمیر کے خلاف احتجاج کرنے پر ایک سعودی شہری کو 4 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک میں کورونا کی دوسری لہر مزید شدت اختیار کر رہی ہے اور ایک بار پھر اس وائرس سے متاثرہ فعال مریضوں کی تعداد 55,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,795 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ کورونا سے پاکستان میں مزید 37 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد ملک میں اس وائرس کے ہاتھوں لقمہ اجل بننے والوں کی کل تعداد 8,398 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک روز میں ملک بھر میں کورونا کے 1,530 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح وبا کو شکست دینے والوں کی تعداد 3,56,542 ہو گئی ہے۔ این سی او سی کے مطابق اس وقت ملک میں کورونا کے مصدقہ فعال مریضوں کی تعداد
55,354 हो गई है, जिनमें से 2,539 की हालत तशवीशनाक है। वजारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों को सियासी व मजहबी जमातों के मुसल्लह विंग्स के खिलाफ मौसर इक़दामात की हिदायत कर दी है। वजारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों को सियासी व मजहबी जमातों के मुसल्लह विंग्स के खिलाफ मौसर इक़दामात की हिदायत कर दी है। इत्तलाआत के मुताबिक वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से सूबों को जारी करदा मरासिले में कहा गया है कि मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों ने अपनी मलेशिया बना रखी है जो मुसल्लह अफवाज जैसी वर्दी और रैक्स लगाते हैं। मलेशिया बनाना आइन के आर्टिकल 256 और नेशनल एक्शन प्लान के तीसरे नुक्ते की खिलाफ वर्जी है। मरासिले में मजीद कहा गया है कि ऐसी तंजीमें गलत मिसाल कायम कर रही हैं। इस मामले से मुल्क का दुनिया में मनफी तासुर उभरेगा। इन मुसल्लह विंग्स के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। तमाम सूबाई हुकूमतें फौरी इस बात का नोटिस लें और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करें। वफाकी हुकूमत इस मामले में हर तरह की मदद के लिए तैयार है। ईरान के सदर का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की तरफ से तेहरान के खिलाफ शुरू की जाने वाली मुआशी जंग के बावजूद वाशिंगटन इस्लामी जमहूरिया की तेल की बरामदात को सिफर तक महदूद करने की कोशिशों में नाकाम रहा है। इतवार के रोज एक सरकारी इजलास से खिताब करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि मुआशी जंग ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात के लिए बहुत सारी परेशानियों का बायस बनी है, लेकिन ट्रंप ईरान की तेल की बरामदात को सिफर पर लाने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकेगा। ट्रंप ईरान और 6 आलमी ताकतों के माबैन 2015 के जौहरी मुआहदे के जिसे बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है, उसे मई 2018 में अमेरिका ने दस्तबरदारी कर ली, जिसके बाद ईरान पर अमेरिका ने अब तक की सबसे सख्त पाबंदियां जारी की हैं। अब वाशिंगटन कोशिश कर रहा है कि वो बाकी दस्तखत कुनिंदगान को अपने वादों की पासदारी करने से रोके और इस तरह इस तारीखी मुआहदे को ख़त्म कर दे, जिसे बैनुल अक़वामी सफारतकारी का एक नतीजा करार दिया जाता है। सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी के डिप्टी कमांडर जनरल फिदवी ने शहीद मोहसिन फखरीजादा के कत्ल की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों ने शहीद फखरीजादा के कत्ल के लिए खुदकार असलहा का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी के डिप्टी कमांडर जनरल अली फिदवी ने शहीद मोहसिन फखरीजादा के कत्ल की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों ने शहीद मोहसिन फखरीजादा के कत्ल के लिए दूर से कंट्रोल होने वाले खुदकार असलहा का इस्तेमाल किया। जनरल फिदवी ने यौम तलबा की मुनासिबत से तेहरान यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि साम्राज्यी ताकतों और बातिल की सरपरस्ती अमेरिका के हाथ में है और हक व बातिल का मारका जारी है और जारी रहेगा। जनरल फिदवी ने शहीद मोहसिन फखरीजादा और दीगर शोहदा के बेहमाना कत्ल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 17,000 ईरानी शहरियों को शहीद किया है और आलमी शैतानी ताकतें ईरान की इल्मी और साइंसी तरक्की को रोकने के लिए आज भी ईरानी दानिशवरों और साइंसदानों को अपनी बर्बरियत का निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ 2 ही ग्रोह हैं, एक हिजबुल्लाह है और दूसरी हिजबुल शैतान है और दोनों ग्रोह के दरमियान मारका जारी है और जारी रहेगा। जनरल फिदवी ने कहा कि इनकलाब इस्लामी के साथ गुज़श्ता 41 साल में होने वाली दुश्मनी तारीख में बेनज़ीर है। दुश्मन ईरान की इल्मी और साइंसी तरक्की को रोकना चाहता है, लेकिन ईरान ने इस मैदान में भी दुश्मन की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है। सकाफती प्रोग्रामों के बेसूद होने का एतराफ़ करते हुए ट्रंप ने चीन के साथ तमाम तयशुदा प्रोग्राम मनसूख कर दिए हैं। ट्रंप इंतजामिया ने अपने दौर इक़्तिदार के खात्मे से कबल चीन के साथ 5 सकाफती तबादले के प्रोग्राम खत्म करते हुए कहा है कि ये चीनी प्रोपेगंडे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और इसका अमेरिका को कोई फायदा नहीं था। सकाफती प्रोग्रामों का खात्मा ऐसे वक्त में किया गया है कि जब वाशिंगटन ने हाल ही में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अरकान के अमेरिका में क्याम के हवाले से वीजा पाबंदियां आयद की थीं। सफारती हलकों का कहना है कि इस इकदाम से डोनाल्ड ट्रंप के ओहदे पर रहने के आखिरी हफ्तों में बीजिंग के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी का हिंदिया मिलता है। इस हवाले से अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि खत्म किए गए तबादला प्रोग्राम की मदद से चीनी अवाम के बजाय वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदारों को सहूलतें फराहम की जा रही थीं।
اطلاعات کے مطابق جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں 6 ریکٹر اسکیل کی شدت سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے نے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے، جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد اپنے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئی۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں ممکنہ جانی یا مالی نقصان کے بارے میں چلی کے سرکاری ذرائع نے خبر آنے تک کی کسی قسم کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ جنوری 2019 میں بھی چلی کے ساحلی علاقے میں زلزلے کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اور اس وقت ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی تھی، جس کے سبب پرانی عمارتوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار نے انتخابی دھاندلی کے بارے میں امریکی صدر کی قانونی ٹیم سے دعوے کیے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا آنا غیر یقینی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی قومی انٹیلی جنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف نے اتوار کے روز انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن حکومت اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ انٹیلی جنس اہلکار نے ایک انٹرویو میں کہا، اس انتخابات کے امور ہم دیکھیں گے کہ کون سیٹوں پر ہے اور کیا بائیڈن انتظامیہ ہوگی یا نہیں۔ ٹرمپ کے مواخذے اور مولر کی چھان بین کے بارے میں بات چیت کے دوران ٹرمپ کی طرف سے ان کی شدید دفاع کے بعد ان کی تقرری کے لیے امریکی صدر کے وفادار ریڈ کلیف نے بائیڈن انتظامیہ کو غیر یقینی قرار دیا ہے۔ بھارت میں مودی سرکار کے دور میں پہلے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے قید خانے میں تبدیل کیا گیا، پھر شہریت کے کالے قانون سے اقلیتوں کے بنیادی حقوق چھینے گئے اور اب کسانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک بار پھر دنیا بھر میں بی جے پی کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ مودی سرکار کی کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔ بالخصوص کسانوں کے معاشی قتل کے خلاف سکھوں کے نعروں سے مغربی دنیا گونج اٹھی ہے۔ لندن میں مودی سرکار کی کسان دشمن پالیسی اور کسانوں پر ریاستی جبر کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے سکھ رہنما ڈاکٹر امرجیت سنگھ نے پاکستانی حکومت، اداروں اور خصوصی طور پر پاکستان میڈیا سے ہندوتوا کے خلاف مدد کی اپیل کر دی، جبکہ کسانوں کا احتجاج میں شدت لانے اور ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ خالصتان تحریک کے رہنما نے مزید کہا کہ سکھوں کی آواز کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ اس موقع پر انہوں نے سکھ فوجیوں کو خالصتان تحریک میں شمولیت کی دعوت بھی دے دی۔ قبل ازیں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی بھارت کے کسانوں کے حکومتی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کی حمایت کی تھی اور مظاہرین پر طاقت کے استعمال پر مذمت کی تھی، جس پر بھارتی حکومت نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کینیڈین ہائی کمشنر کو بھی طلب کیا تھا۔ جے سی پی او اے میں شامل 3 یورپی ممالک نے نتنز تنصیبات پر ایران کے نئے سینٹریفیوجز لگانے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس اقدام سے ایران نے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جو کہ سفارتکاری کے بھی مخالف ہے۔ تفصیلات کے مطابق فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایک مشترکہ بیان میں نتنز میں افزودگی کی تنصیبات میں ایران کے نئے سینٹریفیوج لگانے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا کے مطابق یورپی ٹرائیکا نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ایران سفارتی ماحول کو برقرار رکھنے میں سنجیدہ ہے تو اس کو معاہدے کی پاسداری کرنا ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں ایرانی پارلیمنٹ کے پاس کردہ حالیہ قانون پر سخت تشویش ہے اور اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ قانون بنیادی طور پر ایران کے جوہری پروگرام کو بڑھا دے گا اور آئی اے ای اے کی ریگولیٹری رسائی کو محدود کرے گا۔ میڈیا کے مطابق یورپی ٹرائیکا کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور ایرانی جوہری پروگرام کے وسیع تر وعدوں کے مطابق نہیں ہے۔ خبر رساں ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی اپنے فرانسیسی ہم منصب سے ملاقات کے لیے پیرس گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مصری صدر عبدالفتاح السیسی فرانس گئے اور الیزو محل میں مصری صدر کا استقبال کیا۔ السیسی کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجک شراکت داری تعلقات مصر کو فرانس سے مضبوط کرتے ہیں۔ السیسی نے پیرس کے ساتھ فوجی اور سلامتی کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں قاہرہ کی دلچسپی پر زور دیا اور کہا کہ ہم بحیرہ روم کے خطے میں چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فرانس کے ساتھ ہم آہنگی بڑھا دیں گے۔ مصر اور فرانس ترک پالیسیوں کے شدید مخالف ہیں اور اس کے علاوہ انقرہ کے ساتھ قاہرہ کے تعلقات مصر کے اخوان المسلمین کے صدر محمد مرسی کی معزولی کے بعد منقطع ہو گئے تھے۔ یہ اقدام سیاسی مبصرین کے حال میں اہم ہے۔ عرب ملکوں نے یورپی ممالک کے ساتھ مل کر بحیرہ روم میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔
ایک ایسے وقت میں جب یورپی یونین ترکی کے خلاف پابندیاں عائد کیے جانے کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، بعض عرب ملکوں نے یورپی ممالک کے ساتھ مل کر بحیرہ روم میں 5 روزہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پیر کے روز سے شروع ہونے والی فوجی مشقیں جمعہ تک جاری رہیں گی۔ ادھر قبرص کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ فوجی مشقیں خطے میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے۔ تربیتی مشقوں میں قبرص، فرانس، یونان، سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات شریک ہیں۔ ان مشقوں میں فضائیہ اور بحریہ کے دستوں کو شامل کیا گیا ہے، جس کا مقصد شریک ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون اور عسکری صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ قبل ازیں قبرصی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی تھی کہ ترکی مشرقی بحیرہ روم میں اپنے طرز عمل کو درست کرے گا اور بات چیت کے ذریعے مطالبات کا جواب دے گا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی حکمران جماعت نے پارلیمنٹ انتخابات میں زبردست فتح حاصل کی ہے، جس سے لاطینی امریکی ملک نے اپنے طاقتور اداروں پر اپنی گرفت مزید مستحکم کر دی ہے۔ امریکی حمایت یافتہ شخصیت جان گائیڈو کی سربراہی میں حزب اختلاف نے اپنے حامیوں سے ووٹ کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی تھی، تاہم اپوزیشن بلاک کی طرف سے جزوی بائیکاٹ کے باوجود وینزویلین اتوار کے قانون ساز انتخابات میں مادورو اور اس کے بائیں بازو کے اتحادیوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے۔ قومی انتخابی کونسل کے صدر اندیرا فونزو نے کہا کہ مادورو اور ان کی حکمران سوشلسٹ پارٹی کے اتحادیوں نے 80% سے زیادہ ووٹوں کی گنتی کے ساتھ 67.7% ووٹ حاصل کیے۔ اینٹی مادورو اپوزیشن بلاک جس نے بائیکاٹ کو توڑا، اس نے 18% ووٹ حاصل کیے۔ اس فتح کے ساتھ ہی مادورو کی حکمران سوشلسٹ پارٹی توسیع شدہ 227 نشستوں والی قومی اسمبلی پر اپنا کنٹرول مستحکم کرے گی۔ صہیونی عسکریت پسندوں نے آج صبح مغربی کنارے کے 2 فلسطینی کیمپوں پر حملہ کیا۔ 8 فلسطینی نوجوان زخمی اور 11 دیگر افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی عسکریت پسندوں نے آج پیر کی صبح بیت المقدس کے جنوب میں الدہیشہ کیمپ پر حملہ کیا۔ فائرنگ اور آنسو گیس کے نتیجے میں 4 نوجوان زخمی ہو گئے۔ صہیونی عسکریت پسندوں نے الدہیشہ کیمپ میں فلسطینیوں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے اور 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق رام اللہ کے شمال میں کلندیا کیمپ میں جھڑپیں بھی ہوئیں، جہاں 4 نوجوان فلسطینی گولی لگ کر زخمی ہوئے۔ یروشلم میں قابض فوج نے 3 نوجوانوں کو کیمپ اور ہیبرون کے جنوب میں واقع یتانامی قصبے میں حراست میں لیا۔ کلکیلیا میں صہیونی عسکریت پسندوں نے 3 فلسطینیوں کو حراست میں لیا۔ دوسری جانب صہیونی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ کلندیا کیمپ میں ایک جھڑپ میں 6 صہیونی فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ سعودی حکومت کے سیکورٹی دستوں نے مشرقی سعودی عرب کے علاقے قطیف میں واقع قصبہ حاویہ میں ایک مسجد پر حملہ کیا ہے۔ سعودی سیکورٹی فورسز نے الحاویہ قصبے کے جنوب میں الزارہ کے علاقے میں امام حسین علیہ السلام مسجد پر حملہ کیا اور مسجد کو گھیرے میں لے لیا، اور متعدد سعودی فوجی ابھی بھی مسجد کے آس پاس موجود ہیں۔ اس سلسلے میں اطلاع دی ہے کہ سعودی فورسز نے مسجد امام حسین علیہ السلام کو تباہ کر دیا ہے۔ بعض نیوز ذرائع نے سعودی سیکورٹی فورسز کے ذرائع الاحساء قصبے میں عالم دین سید ہاشم کی گرفتاری کی اطلاع بھی دی ہے۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ نے وینزویلا کے پارلیمانی انتخابات میں امریکی ہم منصب کے دھوکہ دہی کے الزامات کے جواب میں انہیں ایک زومبی قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق وینزویلا کے وزیر خارجہ جارج ریزا نے آج امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو وینزویلا کے پارلیمانی انتخابات میں ملوث ہونے اور الزامات کے جواب میں زومبی قرار دیا۔ پومپیو نے گزشتہ روز اپنے ٹویٹر پیج پر شائع ایک مداخلت کے پیغام میں وینزویلا کے پارلیمانی انتخابات کی صداقت پر سوال اٹھایا، جو کل دنیا بھر سے موجود بین الاقوامی مبصرین کی موجودگی میں ہوئے۔ پومپیو نے اپنے پیغام میں دعویٰ کیا کہ وینزویلا میں انتخابی دھوکہ دہی پہلے ہی ہو چکی ہے۔ مادورو کی ناجائز حکومت کے اعلان کردہ نتائج وینزویلا کی عوام کی مرضی کو ظاہر نہیں کرتے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دھوکہ دہی ہے۔ پومپیو کے دعووں کے جواب میں ریزا نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ وینزویلا میں سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے امریکی کوششیں ناکام ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں اپنے گھر کے قریب ڈسکو کی تعمیر کے خلاف احتجاج کرنے پر ایک سعودی شہری کو 4 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ سعودی شہری حزام الاحمری، جو کہ جدہ کی بندرگاہ کا ملازم ہے، فروری میں ایک ویڈیو شائع کرنے اور جدہ میں اپنے گھر کے ساتھ ہی ڈسکو کی تعمیر کے خلاف احتجاج کرنے پر گرفتار ہوا تھا۔ اس ویڈیو میں الاحمری اپنے گھر اور مذکورہ ڈسکو کی جگہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں
کیا مسلمانوں کا یہ کام شرعی ہے؟ اس صورتحال کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسے کریں؟ سعودی حکام نے الاحمری کو 4 سال قید اور 80,000 ریال جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ نے مزید کہا کہ متعدد وکلاء نے گرفتاری کے خوف سے حزام الاحمری کی نمائندگی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گزشتہ سال سعودی ایجنٹوں نے ایک 50 سالہ خاتون کو وسطی سعودی عرب کے القصیم علاقے میں گرفتار کیا تھا، جس نے اپنے فیس بک صفحے پر تفریحی وفد اور الشیخ ترکی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔